کتاب الجنائز چیپٹر میں کہ قبر میں 4 سوالات کیے جائیں گے. 4 کا عدد موجود نہیں لیکن سوال جو بتائے گے وہ میں گن کے بتا رہا ہوں 4 ہے کہ قبر میں یہ سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. تو کیا خیال ہے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ جواب دیا جائے گا یا کہا جائے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تو اگر قبر میں جا کر اسلام دین ہے تو قبر سے باہر بھی اسلام ہی دین ہونا چاہیے. ان مولویوں کو چھوڑو، ان شیخ الحدیث، شیخ القرآن اور مفتی اعظم اور فلانا اعظم، ان کو چھوڑو، انہوں نے اپنی قبروں میں جانا ہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. ہم تو اس کتاب کے پابند ہیں، سیدھی سی بات ہے. وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں. ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ مومن جو ہے جواب دے گا میرا دین اسلام ہے. اب ہمارے حساب سے تو ایک تیسرا سوال بھی ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا مسلک کیا ہے. اور جی اسلام تو ساری کہتے ہیں، مسلمان تو ساری کہتے ہیں. اگر ہم اہل حدیث اور دیوبند اور بریلوی اور شیعہ نہیں لکھیں گے تو فرق کیسے پتا چلے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی چاہیے کہ فرشتوں کے ایک سوال ساتھ یہ بھی لگا لو اس کے ذیل میں ایک جز نمبر 1 کہ دین تو بتا دیا، آپ بتائیں آپ کا مسلک کیا ہے. تو یہ مولویوں کے سارے ڈکوسلے ختم ہو جائیں گے جو ادھر انہوں نے مسجدوں کے باہر یہ مسلمانوں میں تفرقے ڈالے ہوئے ہیں. الحمدللہ اس وقت دنیا میں کئی مسلمان ملک ہیں جہاں پہ یہ تفرقہ نہیں ہے. ملیشیا کے اندر کسی مسجد کے باہر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ نہیں لکھا ہوتا. سعودی عرب کے باہر مسجدوں کے باہر کسی مسجد کے سوائے اس کے نام کے مسجد سیدنا ابوبکر، مسجد سیدنا علی، مسجد سیدنا امام بخاری، یہ اس طرح نام ہے لیکن کسی مکتبہ فکر کا نام نہیں لکھا ہوا. یہ سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ بےہودہ کلچر اور یہی پھر انجیکٹ ہوا ہے چائنا کے اندر. آپ حیران ہوں گے، میں چائنا کے اندر گیا، جولائی 2004 کی بات ہے. مجھے حیرانگی ہوئی کہ چائنا کے مسلمان بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ ہیں. حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ بریلوی کیا چیز ہے، دیوبند کیا چیز ہے، اہل حدیث کیا چیز ہے، شیعہ کس چیز کا نام ہے. انڈیا کے شہر ہیں بریلی اور دیوبند. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جتنی بیماری انڈیا پاکستان کے اندر ہے یہ پھر ایکسپورٹ ہو جاتی ہے دنیا کے باقی مسلمان ملکوں کے اندر. اس اعتبار سے یہ واقعی گمراہی کا قلعہ ہے ہمارا ملک بنا ہوا اس وقت کہ جتنی گمراہیاں یہی باہر جاتی ہیں، ایکسپورٹ ہوتی ہیں. اچھی چیز تو بڑی مشکل سے، اب شکر ہے حق کی آواز یوٹیوب کے ذریعے پہنچنا شروع ہوئی ہے، ورنہ چینلز پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے جیسے لوگوں کو کرنے دیتا. اللہ اکبر. تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا. ترمذی کے الفاظ ہیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے. تو دونوں سوال ٹھیک ہیں. اس میں جو کہتے ہیں کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے کیونکہ مسند امام احمد میں ایک حدیث موجود ہے. وہ شخص پھر پوچھے گا کہ آپ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو فرشتہ کہے گا الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کر مبعوث کیا تھا. پھر کہے گا مومن ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جتنی وہ چیما گوئیاں ہوتی ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر 7 کے نام سے حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا. آج محل نہیں ہے، جس کو شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے. تیسرا سوال ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، یا یہ سوال ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے. اب ان 3 سوالوں کے بعد ایک چوتھا سوال ہے. جو مؤمن ہوگا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں. اس کے بعد جب وہ جواب دے لے گا تو جو مؤمن ہوگا، اس کے بارے میں مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 18,733 نمبر اور سنن نبی داؤد کے اندر 3,212 اور 4,753، یہ 2 حدیث ہیں سنن نبی داؤد میں. الفاظ آگے چلتے ہیں کہ جب وہ جواب دے لے گا تو فرشتے پھر اس سے سوال پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوئے ان سوالات کے جواب. یہ چوتھا سوال ہے جو چھپایا ہوا ہے مولویوں نے، کیونکہ مولویوں کی روٹی بند ہوگی. یہ چوتھا سوال بتا دیں، یہی تو اصل چیز ہے.
सिराते मुस्तकीम इसी से तो मिलना है। तो चौथा सवाल फरिश्ता ये पूछेंगे कि तुझे कैसे मालूम हुआ, तूने कैसे ये सवालों के जवाब दे दिए? तो वो मुअमिन कहेगा मैंने किताबुल्लाह पढ़ी थी तो मैंने उस किताब की तस्दीक की और मैं ईमान लेकर आया। मैंने क्या चीज पढ़ी थी? किताबुल्लाह। और इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मौलवी कहता है कुरान और सुन्नत डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। तो इनकी पब्लिक फिर क्या कब्र में जाके जवाब देगी? कुरान जिसने पढ़ा होगा ना, अब पता चल गया कि किस मोमिन ने, कौन मोमिन है जिसने कब्र के अंदर जाके सवालों के जवाब देने हैं, जिसने पूरी जिंदगी कुरान पाक को सवाए सूरह यासीन और सूरह मुल्क के, वो भी बगैर तर्जुमे के पढ़ने के अलावा इसकी कोई अहमियत नहीं समझी। उसने खाक कहना है कि मैंने किताबुल्लाह पढ़ी थी तो तस्दीक की, खाक तस्दीक की, उसको तो पता ही नहीं किताबुल्लाह के अंदर क्या लिखा हुआ है। इतने झूठ चल जाएंगे, कब फरिश्ता तो नहीं झूठ बोला जा सकता। फरिश्ता बोलोगे अल्लाह उन्होंने दस देगा, अल्लाह ताला बता देगा। फरिश्तों के साथ तो कोई गलत बयानी नहीं कर सकता। और बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज इसी हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद सूरह इब्राहिम, जो सूरत नंबर है 14, इसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत नंबर 27 जो है वो तिलावत फरमाई। इसके बाद बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं। आपके कुरान पाक में 260 नंबर पेज पे पहली आयत ही यही है। 260 नंबर पेज पे युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित, अल्लाह ताला साबित कदम कर देता है ईमान वालों को उस सही कौल के ऊपर। सही कौल कौन सा? कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिल हयात दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी में भी, व फिल आखिरा, और आखिरत की जिंदगी में भी। और आखिरत की पहली मंजिल कब्र है, सही मुस्लिम की हदीस है, जो मर गया उसकी आखिरत शुरू हो गई। वयुदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिमों को गुमराह कर देता है। जालिम कौन है? जो किताब नहीं पढ़ते। वो आगे आ जाएगा। अभी तो मुनाफिक ने जो जवाब देने हैं और उसके जवाब में चौथा सवाल जो फरिश्ते करेंगे वो आगे मैं बताता हूं। तो गुमराह कर देता है अल्लाह ताला इन जालिमों को, खुद नहीं गुमराह करता, उन्होंने गुमराही खरीदी है। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। अल्लाह ताला को कोई रोक नहीं सकता, जबरदस्ती तो उसने हिदायत नहीं देनी है। हां, जो चाहता है गुमराही उसको देगा, और जो हिदायत चाहेगा वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, सूरह अल-अनकबूत की आखिरी आयत है। जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम उनके लिए अपनी राहें खोल देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुखारी और मुस्लिम में अल्फाज हैं, आपने सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 27 तिलावत फरमाई और कहा कि ये पढ़ के देख लो कुरान पाक में कि अल्लाह ताला ईमान वालों को दुनिया में भी कौले साबित के ऊपर कायम रखता है और आखिरत यानी कब्र में भी और क़यामत के दिन भी। और वो कौले साबित क्या है? मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ जी, अब आ जाइए जनाब, मुनाफिक के साथ क्या होगा? पहला सवाल पूछा जाएगा, मर रब्बू का, तेरा रब कौन? वो कहेगा हाय हाता ला अदरी, हाय अफसोस, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। आप जरा हसरत का अंदाजा लगाएं उस वक्त जब इंसान पर होगी। ये ना समझिएगा कि ये जो दुनिया में कलमे पढ़ते रहते हैं तो आखिरत में भी कलमा पढ़ लेंगे, इस तरह नहीं होगा। इतना सौखा काम नहीं है। वो तो हदीस में बता चुका सही बुखारी से शुरू में कि जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार कर दिया। इनकार करने वाले, जिसने दुनिया में रसूलुल्लाह की मानने से इनकार कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र में कैसे रसूलुल्लाह को मान लेगा वो? अल्लाहु अकबर। मुनाफिक से दूसरा सवाल होगा, वो कहेगा मुझे नहीं पता। तीसरा सवाल होगा, मुझे कहेगा मुझे नहीं पता। अल्लाहु अकबर। फिर चौथा सवाल उससे होगा, वो तुझे सवालों के जवाब क्यों नहीं आ रहे? फरिश्ते पूछेंगे ये चौथा सवाल मुनाफिक से या वो जो गुनहगार शख्स है उससे। तो अब आगे से सुने वो क्या कहेगा। मेरा ख्याल है अक्सरियत, अल्लाह माफी दे, शायद पाकिस्तानियों की इसी जवाब पर होगी। वो कहेगा मैं वही कहता था जो लोग कहते थे, सुन सुना के सुनी। असी तो शुरू तो ही एनजी कर रहे हैं, हम तो शुरू से यही कर रहे हैं। मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। ये अल्फाज बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद हैं। और मैं इंटरनेशनल नंबर भी बुखारी का बता दूं, 1374।
کتاب الجنائز میں بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے چوتھے سوال کے جواب میں. اللہ اکبر والعیاذ باللہ تعالی. اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، اس لیے میں کہتا ہوں پڑھ پڑھا کے سنی بنے، سنا کے سنی نہیں، سنا کے سنی ہو جائیں گے. فرشتے پھر اس کو ڈانٹتے ہوئے کہیں گے تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ بھی اسی بخاری 1374 میں الفاظ ہیں، تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. آگے پھر میں حق بجانب ہوں نا کہ پھر وہ آگے اس کو کہنا چاہیے، وہ قیامت والے دن تو کہے گا، وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن والے میں بھی ہے، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. تو پھر وہ کہے گا نا کہ سانو بزرگاں نے مار چھڑیا، انہوں نے دوگنا عذاب دو. قرآن کے الفاظ ہیں، سورۃ العذاب کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیجیے، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے. اور سورہ حمیم سجدہ میں تو اس سے بھی سخت الفاظ ہیں، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور اس میں میں نے پورا 2 گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے، بالکل ننگا لیکچر، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، مسئلہ نمبر 71A کے نام سے. اس میں ہی میں نے ساری آیات بتائی ہیں کہ قرآن پاک میں آخرت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بغیر تحقیق کے بزرگوں کو فالو کرنا ہے اپنے اپنے. ایک قادیانی اگر قادیانی بزرگوں سے ہی مسئلے پوچھے گا اس کو ختم نبوت کہاں سے سمجھ آئے گی. اسی طریقے سے باقی مکتبہ فکر کے لوگ بھی اگر اپنے اپنے بابوں کے پیچھے چلیں گے، خود نہیں پڑھیں گے. اب یہ اس کو پھر آگے کہنا چاہیے کہ جی یہ تو علماء کا کام ہے پڑھنا، جس طرح کہ ہمارے مولویوں نے پٹی پڑھا دی ہے، جی علماء کا کام ہے پڑھنا. فرشتے کہیں گے تو نے خود پڑھ کر کیوں نہیں حق حاصل کرنے کی کوشش کی. آلے بھی مسئلہ ختم نہیں ہوا. اس کے بعد الفاظ ہیں اسی حدیث کے صحیح بخاری کے کہ پھر فرشتے اس کے سر میں مہمان نوازی کے طور پر ہتھوڑا ماریں گے، وہ بالکل زمین کے برابر ہو جائے گا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی آواز، اس کی چیخنے کی آواز اور ہتھوڑے کی آواز زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ وہ شریعت کے مکلف ہیں، وہ نہیں آواز سن سکتے. اگر وہ سن لیں تو یہ سارے بندے کے پتر نہ بن جائیں. روزانہ اگر ہتھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہوں، یہاں دفنا کے آئیں اور جنازے اس کے قبرستان کے گیٹ پہ پہنچے اور دھڑل کی آواز آئے پیچھے اس قبر میں سے، تو پتہ چل اتنے بڑے داڑھی والے بزرگ تھے اور تسبیحوں والے اور پگڑیوں والے اور شلوار ان کی جو گھٹنوں تک پہنچی ہوتی تھی، اتنے بڑی جماعت کے امیر بھی تھے اور یہ تھوڑا پڑ گئے ان کو. تو پھر سارے میری بات کہہ رہے ہوتے ہیں یار بزرگ پرستی چھوڑو. لیکن اگر یہی بات ہوگی تو کیسے؟ دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک وہ لوگ جو کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. دیکھ کر تو ساروں نے مان لینا ہے. اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے خواہش کی اس بات کی، لیکن میں پھر پیچھے ہٹ گیا. میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابھی عذاب قبر کا ٹاپک نہیں، ورنہ اس پہ تو کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابیح کی پہلی جلد میں ہی عذاب قبر سے ریلیٹڈ بخاری اور مسلم، اس کے علاوہ بھی تقریباً 11 مزید کتابوں سے، کتب ستہ اور باقی کتابوں سے احادیث موجود ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں.